وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، ایک اہم سیریز لے کر میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں، وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ لوگ اس سیریز میں ہمارے ساتھ ہوں گے، آپ لوگ جڑے رہیے، دیکھتے رہیے اور اس کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائیے۔ آج پہلی نشست ہے، یہ بتانا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا ضروری کیوں ہے، کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں اور آپ کو پڑھنی چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات کیوں پڑھنی چاہیے۔ اس لیے پڑھنی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے اور قیامت کی صبح تک کوئی بھی نہیں آئے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107۔ ہم نے آپ کو جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، کیونکہ اللہ نے کہا سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 40، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب کوئی نبی نہیں آئے گا تو ہمیں کیسے رہنا ہے، کیسے زندگی گزارنی ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق سب سے اونچا ہے۔ اللہ نے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، سورہ قلم سورہ نمبر 68 آیت نمبر 4، کہ آپ بلند اخلاق کے مالک ہیں، آپ کا اخلاق سب سے بلند ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، صحیح مسلم کتاب المساجد حدیث نمبر 746، انبئینی عن خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ یہ بتلائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا؟ تو انہوں نے کہا الست تقرأ القرآن، کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو قتادہ کہتے بلا، کیوں نہیں، میں نے تو قرآن ضرور پڑھا ہے۔ تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا فإن خلق نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان القرآن، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا۔ تو میرے بھائیوں، دنیا کی کامیابی چاہتے ہیں تو ہمیں اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنی پڑے گی، اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں، مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں چاہتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہمیں اور آپ کو پڑھنی پڑے گی۔ قبر میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، وحی کے ذریعے پتہ چلا۔ پھر میدان محشر میں کیا ہوگا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی ضرورت ہے، تبھی کامیابی ملے گی۔ رہنمائی کی جہاں جب بھی ضرورت ہوگی، رہنما صرف محمد کی شریعت ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی چھوٹی چیز بھی ہمیں اور آپ کو سکھلائی ہے۔ ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب الطہارہ حدیث نمبر 263، سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا قد علمکم نبیکم کل شیء حتی القراءۃ، کہ تمہارے نبی نے تو ہر چیز سکھا دی ہے، یہاں تک کہ پیشاب پاخانے کا طریقہ بھی بتایا، پھر اسی طریقے سے پاکی حاصل کرنے کا طریقہ بھی بتایا۔ تو وہ کہتے ہیں اجل، کیوں نہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس لیے ہم اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، کیونکہ یہ دونوں جہان میں کامیاب ہے۔ مائیکل ہارٹ نے ایک کتاب لکھی دی 100، دیکھا آپ نے؟ آپ کو معلوم ہے دی 100 میں پہلا نمبر کس کا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جبکہ وہ خود عیسائی ہے، لیکن پہلا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھا ہے۔ اس لیے اس نے کہا شروع میں بٹ ہی واز دا اونلی مین ان ہسٹری ہو واز سپریملی سکسیزفل آن بوتھ دا ریلیجس اینڈ سیکولر لیولس، کہ یہ محمد کو ہم نے اس لیے دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم پہلا نمبر، کہ یہ دونوں اعتبار سے کامیاب ہیں۔ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی جا رہی ہے، پڑھائی جا رہی ہے، اور شروع سے یہ چلا رہا ہے۔ تو ہم اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کچھ بول رہے ہیں، کچھ پڑھ رہے ہیں، کچھ سن رہے ہیں، کچھ سنا رہے ہیں۔ اس میں ثواب ہے، ہر ناحیے سے فائدہ، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت پر غور کیجئے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 31، کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو، میری بات مانو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں گے، جب پڑھیں گے تب نا، جب جانیں گے تب نا، عمل کریں گے تب نا، فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننے کے لیے، پہچاننے کے لیے ہمیں اور آپ کو ان کی زندگی کے واقعات پڑھنا بہت ضروری ہے۔ ہم مختصر سا واقعہ آپ لوگوں کے سامنے رکھتے چلے جائیں گے تاکہ ہمیں اور آپ کو پوری جانکاری حاصل ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات ہمیں اور آپ کو
کس کتابیں مل سکتے ہیں تو سیرت کی کتابیں ملیں گے، لیکن چند کتابیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ اس کو یاد رکھیں، اپنے پاس رکھیں، پڑھیں، اپنے موبائل میں رکھیں، گاہے بگاہے پڑھتے رہیں تاکہ گائیڈ لائن ملتی رہے۔ سیرت پر نمبر 1 کتاب شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے فی الحال الرحیق المختوم۔ وہ عربی میں لکھی گئی لیکن اس کا ترجمہ اردو میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے، اور بھی دوسری زبانوں میں انگلش وغیرہ میں بھی ہے۔ آپ اس کو خرید سکتے ہیں، اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔ پھر اسی طریقے سے ایک کتاب ہے رحمۃ للعالمین، قاضی محمد سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ کی کتاب ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کتاب لکھی گئی ہے، بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مولانا شبلی نعمانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے۔ پھر اسی طریقے سے رسول رحمت مولانا غلام رسول مہر رحمہ اللہ ان کی کتاب ہے، آپ یہ سب کتاب رکھ سکتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے ایک اور کتاب ہے الصادق الامین، ڈاکٹر لقمان سلفی رحمہ اللہ کی کتاب ہے۔ یہ سب کتابیں اگر ہمارے پاس ہو تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات سمجھنے میں اور سمجھانے میں، پڑھنے میں اور لوگوں کو بتانے میں بڑی آسانی ہوگی۔ ہم اور آپ گمراہ تھے، سیدھے راستے پر نہیں تھے۔ اللہ نے راستہ کس کے ذریعے بتلایا ہمیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ تو میرے بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات کو پڑھنا، پڑھانا، بتانا بہت ضروری ہے، کیونکہ اصل وہی ہے۔ اللہ کے محبوب کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آخری نبی ہیں۔ تو جب ان کا طور طریقہ ہے، کھانا کیسے کھاتے تھے، پانی کیسے پیتے تھے، رات میں کیسے سوتے تھے، دن میں کیا کام کرتے تھے، ان کے تعلقات لوگوں کے ساتھ کیسے تھے، مہمانوں کے ساتھ کیسے تھے، گھر میں کیسے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین کمانڈر ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثالی آئیڈیل شوہر ہیں، ہسبینڈ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین پڑوسی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں، قیدیوں کے ساتھ بہت اچھے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ملنا جلنا لوگوں کے ساتھ کیسا تھا؟ ہم اور آپ اگر زندگی کے واقعات پڑھیں گے تو ویسے رہیں گے تو فائدہ ہوگا، عمل کریں گے، جتنا زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیں گے ہم اور آپ آگے نکل سکتے ہیں۔ تو آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پہلی نشست میں ہم نے یہ بتایا کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت کیوں ہے۔ ضرورت ہر ناحیے سے ہے، دنیا میں بھی کامیابی کے لیے ضرورت ہے، قبر میں بھی کامیابی کے لیے ضرورت ہے، اور میدان محشر میں بھی کامیابی کے لیے ضرورت ہے۔ اگر ہم اور آپ نہیں پڑھیں گے تو کیسے چلیں گے؟ کس کے طور طریقے پر چلیں گے؟ کوئی بھی ہمیں اور آپ کو گمراہ کر سکتا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیے، اس پر عمل کیجئے اور کوشش کیجئے اور اس پیغام کو پہنچائیے۔ بس دعا کے ساتھ آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔